مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوالات ہوں گے، روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہے گا ان کے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایف جی این چینل یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے، تو ہمارا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اور اگر یوٹیوب کے ویورز اگر ہم سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہمیں اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارہ بھی کیے جا سکیں گے۔ لیکن یاد رہیں کہ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے وہ جن کا مسئلہ ہے ان کا نام بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا نام لازمی بھیجے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں ہم شامل بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کریں گے، استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کر کے بتائیں گے۔ ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اسلامی نیا سال 1446 1446 ہجری بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور آج سے پہلے جو دن گزرا 1 محرم الحرام کو، یہ ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، آپ کی شہادت کا یہ دن ہے۔ 26 ذو الحج کو آپ پر حملہ ہوا تھا، اور 3 دن کے بعد میں آپ کا انتقال ہوا، تو وہ 1 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو آئیے انہی کی 1 محرم الحرام کو چونکہ آپ کا عرس ہے، تو انہی کی نسبت سے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا ہوں۔ بڑی پیاری فضیلت ہے، اور چونکہ ہمارا سلسلہ بھی روحانی علاج ہے جس میں پریشان حال افراد ہم سے سوالات کرتے ہیں، اور زیادہ تر اس سلسلے کو دیکھنے والے بھی وہ افراد ہوتے ہیں جو ہم سے کچھ نہ کچھ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ ویسے آج دیکھا جائے تو دنیا میں کون پریشان نہیں ہے؟ پریشان مکت انسان ملنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی کسی اور تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ہر ایک پریشان ہے، پریشانی سے نجات بھی چاہتا ہے، اور دعائیں بھی کرتا ہے پریشانی سے نجات کے لیے۔ تو اب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ایک شکوہ، ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے۔ اس کی تو ویسے بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، اور بظاہر دعا قبول نہ ہونا جو محسوس ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی دعا قبول ہونے کے کچھ، یعنی دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ خیر وہ ساری باتیں بتانے اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک ایسی روایت عرض کرتا ہوں جس کی برکت سے اس روایت پر اگر آپ عمل کرنے لگ جاؤ تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ دعا، وہ عمل کیا ہے؟ آئیے درود پاک کی فضیلت میں سنتے ہیں۔ وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے آفتاب عالم تاب، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ یعنی جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے تب تک ہماری دعا
زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں بڑھتا۔ تو دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو دعا سے پہلے درود پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آئیے برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں شعیب بھائی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کا استخارہ بھی کرتے ہیں، کچھ روحانی علاج بھی یہ بتاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ان سے استخارہ بھی کروائیں گے، اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ان سے روحانی علاج بھی جانیں گے۔ شعیب بھائی کو ویلکم کہتے ہیں سلسلے میں۔ ابھی جو شعیب بھائی درود پاک کی جو فضیلت بیان ہوئی کہ جب تک ہم کوئی دعا سے پہلے درود نہیں پڑھتے تو یہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہیں۔ اسی چیز سے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ وظائف کے اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم سلسلے میں ہر وقت کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر وظیفے کے میں ہم یہ بتا بھی دیں کہ اس کے اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرے۔ ناظرین یہ یاد رہے کہ اگر ہم کبھی بتانا بھی بھول جائے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ہر سوال کو لینا بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سلسلے میں شامل کریں تاکہ آپ کی دلجوئی بھی ہو سکے، اور بہت سارے مسائل وظائف کی صورت میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائی جا سکے، اس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے۔ لیکن کبھی اگر وظیفہ بتانے میں یہ بولنا بھول گئے کہ اس کے اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے گا، یہ اگر بولنا بھول گئے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر وظیفے کے اول و آخر طاق عدد میں آڈ نمبرز کے اندر، یعنی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ورد آپ کو فائدہ بھی پہنچائے گا۔ ناظرین اکرام چلتے ہیں اب آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آج پہلا سوال ہم سے کون اور کہاں سے کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں محمد اظہر الدین تھیبا رادن پور گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ جوڑوں اور پاؤں درد کا کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو جوڑوں اور پاؤں کے درد کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد امین رضا ہے، میں گجرات ویراول شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کو پیرالس کا اٹیک آ چکا ہے، تو ان کے لیے استخارہ بھی کر دیجئے اور وظیفہ بھی عنایت فرما دیجئے، اور تعویذات کہاں ملیں گے یہ بھی بتا دیجئے۔ میرے والد صاحب کا نام گل محمد ہے اور ان کی والدہ کا نام حور بائی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ فالج لکوے کا عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توحید بات کر رہا ہوں۔ بارش میں اکثر کر کے گاڑیاں سلیپ ہو جاتی ہے، کھڈے میں گاڑیاں چلے جاتی ہے، تو اس سے حادثات ہونے کا خدشہ رہتا ہے، تو حادثات سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر اتاری ہبلی سے ایک سوال عرض تھا کہ سوکھی کھانسی کے لیے روحانی علاج بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، ہمارے گل محمد بھائی، ان کی والدہ کا نام ہے حور بی، جی حور بھائی، حور بائی، تو یہ شاید گجرات سے ہیں، ویراول انہوں نے ذکر کیا ہے، تو یہاں بائی کہا جاتا ہے، تو ان کا استخارہ بھی فرما لیں انشاءاللہ۔ اور چلتے ہیں ناظرین اکرام، جو آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں ان کے روحانی علاج بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پھر ایک بار عرض کر دے کہ ہمارا سلسلہ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہمیں اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ ہمارے سب سے پہلے
جوڑوں اور پاؤں کے درد کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ بدن میں کہیں بھی درد ہو تو اس حصے پر ہاتھ رکھ کر، جیسے ہاتھوں کے جوائنٹ میں درد ہو یا ہاتھوں میں درد ہو، پیروں میں درد ہو، تو وہاں پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر پہلے 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، اور 3 بار بسم اللہ پہلے پڑھنا ہے، پھر 7 بار یہ دعا، اور یہ دونوں بسم اللہ اور دعا سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بدن میں کہیں بھی درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، تو بھی انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اور آپ کو چاہیے کہ اگر یہ تکلیف آپ کو ہمیشہ رہتی ہے، جوڑوں میں درد، ہاتھ پیروں میں درد، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہاتھ پیروں میں جوڑوں کے درد سے انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے، توحید بھائی تھے، یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ابھی واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ بارش کا موسم ہے اور حادثات کے امکانات اب بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ناظرین کو ایک سوشل میسیج بھی دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی جمع ہو رہا ہوتا ہے، اب لوگوں نے دیکھا کہ پانی جمع ہو رہا ہے، پانی کو نکالنا ہے، تو جو ڈرینیج کے ڈھکن ہوتے ہیں بعض اوقات نا وہ ڈھکن کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ پانی اس کے اندر سے اندر چلا جائے، اور جو جگہ جو راستوں پر جو پانی بھرا ہوا ہے وہ کم ہو جائے۔ اب اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اب وہ پانی میں، اب تو ڈھکن کھلا ہے کس کو پتہ، اب اس میں پھر وہ اگر گاڑی چلا دی اور اللہ نہ کرے کسی نے وہ ڈھکن کے اوپر سے گاڑی جو ڈھکن ہٹایا ہے اس پر اگر گاڑی آ گئی تو بہت زبردست جو ہے وہ حادثہ ہونے کا، ایکسیڈنٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ناظرین اس میں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ کبھی آپ کو ایسا کرنا پڑے تو تھوڑی سی ہمیں اپنی عقل بھی چلانی ہے، اور عوام جو چل رہی ہیں، جو لوگ چل رہے ہیں، بطور انسانیت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا حادثہ نہ ہو جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی سی لکڑی پھر اس میں ایسی ڈال دی جائے جو نظر آئے، عموماً ہاں کہ گزرنا لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہاں سے جائے نہیں، یہاں پہ خدشہ وغیرہ ہے۔ ہاں تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان پیدل چل رہا ہوتا ہے، صحیح، کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گڑھے کے اندر گر جائے، تو اس میں اگر لکڑی ڈال دے تو لوگوں کے لیے ایک ہو جاتا ہے کہ یہاں ڈھکن کھلا ہے، جس کی وجہ سے نشانی کے طور پہ یہاں لکڑی ڈالی ہوئی ہے، یہاں سے نہیں گزرنا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے اعجاز بھائی کہ پانی زیادہ بھر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا جو بائک چلاتے ہیں، جو گاڑی چلاتے ہیں، کار وغیرہ، یہ ایک دم اسپیڈ میں بھی نکل جاتے ہیں، اور اس سے ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ کھڈے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اسپیڈ میں جاتا ہے، پھر اچانک بریک بھی مارتے ہیں تو بائک وغیرہ جو ہوتی ہے سلپ بھی کھا جاتی ہے، اور پانی بھرے ہونے کی وجہ سے کھڈے نظر نہیں آتے، اور بارش کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں کھڈے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کھڈے پہ کھڈے ہوتے جا رہے، اور وہ ہم پھر یہ ہوتا ہے کہ معاملہ جب چلتے جائے تو کھڈا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اب وہ گاڑی کھڈے میں جاتی تو گاڑی گر جاتی ہے، پھر اس کے سے پیچھے والے کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ بھی کہ اسپیڈ میں گاڑی نہ چلائے، اس میں نارمل یہ انداز میں باقاعدہ چلے۔ یعنی گورنمنٹ کے اس میں رولز بنے ہوتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے ہائی ویز کے اوپر جی اسکرین لگی ہوتی صحیح، ہے، تو یہاں بھی یہ توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ راستہ جو چلنا ہے تو یہ گاڑی چلانا ہے، اڑانا نہیں ہے۔ صحیح، اس طرح کے بھی میسیجز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سوشل میسیجز ہوتے ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میسیج ہے، لیکن دراصل یہ میسیج ہمارے لیے ہوتا ہے کہ گاڑی چلانا ہے، اڑانا نہیں ہے۔ بعض لوگ گاڑی اتنی تیز چلا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، یہ بھی ہوتا ہے، پھر گڑھے میں پانی بھی بھرا ہوا تھا، اب ہم تو کار میں بیٹھے ہوئے، ہمارا کار کا پہیا گڑھے میں گیا، وہاں سے جو پانی کے چھینٹے اڑے، بیچارے جو پیدل چل رہے ان کے کپڑے گندے۔ تو یہ بارش کے موسم میں گڑھے پڑ جاتے ہیں راستوں کے اندر، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت میں بہت زیادہ ہماری اسپیڈ نہ ہو، بالخصوص تو بائک والے اس چیز کا خیال رکھیں، رائڈر نہیں بننا ہے، گاڑی چلانا ہے، اپنی منزل پر اپنے جسم کی سلامتی کے ساتھ پہنچے۔ آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیں، آپ کے پیچھے آپ کے گھر والے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہی گاڑی چلائے، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی وجہ سے راستے پر پیدل چلنے والے بھی انشاءاللہ ان کے کپڑے بھی، وہ چلنے والے پیدل چلنے والے ان کی جان بھی انشاءاللہ عز و جل
محفوظ رہے گی۔ البتہ آپ اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل ضرور کر لیا کرے کہ جب بھی گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی یہ دعا ہے، اس کو پڑھ کر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلے۔ اس کی روایت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اسے نیک راستے پہ رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، اور شیطان جب اسے بہکانے کے لیے آئے گا تو فرشتہ اس شیطان کو بھی دور کر دے گا۔ یہ اس کی ایک فضیلت بھی ہے، اور حادثات سے انشاءاللہ عز و جل یہ محفوظ بھی رہے گا جو یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلے گا۔ اچھا، جب سواری پر بیٹھ جائے تو ایک تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اور جب سواری پر بیٹھ جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا آپ کو اسلامی کتابوں کی جو دکانیں ہوتی ہیں اس میں اسٹیکرز ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ دعا مل جائے گی، یا آپ انٹرنیٹ سے یہ دعا کو سرچ کر لیں اور کسی عالم دین کو پہلے چیک کروا لے کہ یہ دعا صحیح لکھی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہیں، تو اس کو چیک بھی کروا لیں تاکہ جب علماء اہل سنت کی طرف سے اس کی تصدیق ہو جائے کہ جو یہ اسکرین آپ دکھا رہے ہو، جو فوٹو دکھا رہے ہو، اسکرین شاٹ یہ بالکل صحیح ہے، تو آپ وہ دعا کو اپنے موبائل میں رکھ لیں یا اسٹیکر لے لیں، اور اس اسٹیکر کو آپ اپنی گاڑی کار وغیرہ ہے تو اس میں لگا دیں، اور جب بھی کار میں بیٹھے تو پہلے یہ دعا پڑھے۔ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ گاڑی جس پر بیٹھنے والے نے یہ دعا پڑھا ہے تو انشاءاللہ وہ گاڑی حادثات سے محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ اجازت بھائی یہ بھی ہو کہ گھر سے جب نکلیں تو حادثات وغیرہ سے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کر کے نکلیں۔ ہاں ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب جا رہے ہم، بسا اوقات ہوتا ہے جلدی جلدی میں ہم دعا بھی پڑھنا جو ہوتا ہے یہ بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ناظرین آپ اپنے گھر کے اندر گھریلو صدقہ باکس ہوتا ہے ایک، اس کو رکھ لیں، اور گھر کے اس طرف رکھیں کہ آپ جب گھر سے نکلے تو آپ کے سامنے ہو، جب سے نظر پڑی نا تو آپ کو یاد آئے کہ ہاں یہ مجھے کرنا ہے کر کے، تو صدقہ فوراً دے کر کے نکلے، اس سے انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ بہت پیاری توجہ دلائی ہمارے شعیب بھائی نے۔ صدقہ دے کے نکلے کہ روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اور صدقہ ایک روایت میں یہ ہے کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ دے دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جان کی حفاظت رہے گی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی زبیر اتاری ہبلی کرناٹکا سے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا، سوکھی کھانسی کا یہ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ میں ایک گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سوکھی کھانسی جس کو ہو، سوکھی کھانسی یعنی ایسی کھانسی جس میں بلغم نہیں آتے ہیں، ایسی کھانسی، تو کھانسی چاہے بلغم والی ہو یا سوکھی کھانسی ہو یا کالی کھانسی ہو، ایک کھانسی جس کا نام کالی کھانسی بھی ہے، تو یہ کسی بھی طرح کی کھانسی ہو، شہد کا استعمال دن میں کئی بار اگر ممکن ہو اور آپ کے جسم کو موافق آتا ہے، شوگر وغیرہ کا آپ کو مرض اگر نہیں ہے تو آپ شہد کا استعمال کریں، دن میں کئی بار خالص شہد کھائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے گلے کے تمام امراض اور خاص کر کھانسی سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور اس میں ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خالص شہد پر خشک ادرک آتی ہے، اس خشک ادرک کو پیس کر اس کا چھڑکاؤ شہد کے اوپر کر لے۔ ایک چمچ شہد لیا، اس کا چھڑکاؤ آپ خالص شہد کے اوپر خشک ادرک، سوکھی ہوئی ادرک کو چھڑک لے اور اس کو بھی آپ پیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کھانسی سے شفا مل جائے گی۔ اور یہ اچھا یاد رکھیں شعیب بھائی، ہم جو روحانی علاج، ہم جو گھریلو علاج عرض کرتے ہیں یہ ہے تو فائدہ مند، لیکن ہر ایک کے جسم کو موافق نہیں آتا۔ جیسے بھی میں نے توجہ دلائی کہ شوگر کا مریض ہے تو اب شاید اس کو ہو سکتا نقصان کرے۔ ہم گھریلو علاج جو بھی ہمارے سلسلے میں بیان کرتے ہیں اس پر یہ خیال ہمیں ضرور رکھنا ہے کہ یہ علاج اپنے فیملی ڈاکٹر جس کے پاس آپ ہمیشہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہو ان کے مشورے سے کریں۔ یہ جو گھریلو علاج بیان کیے جاتے ہیں یہ اپنے تجربات کی روشنی میں بزرگوں نے لکھے ہیں، جس سے فائدہ تو ہونا ہے لیکن ہر ایک کو فائدہ ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہر ایک کے جسم کی کیفیت الگ ہوتی ہے، تاثیر الگ ہے، اور پھر بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں وہ نقصان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پہلے آپ اپنے
فیملی ڈاکٹر سے چیک کروا لے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، چلے گا یا نہیں چلے گا، ان سے مشورہ کر لیں، ان کے مشورے پر پھر آپ عمل کریں۔ اچھا، البتہ گھریلو علاج کے علاوہ جو روحانی علاج بیان کی جاتی ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روحانی علاج کے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ لا الہ الا اللہ کو 66 ٹائمز 66 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، یا اگر آپ ہی کو کھانسی آ رہی ہے تو آپ پانی پہ دم کر کے پی لے، یا اپنے بدن پہ بھی دم کر لے، یا اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ مریض پر دم کر دے، پانی دم کر کے مریض کو پلا دے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل کھانسی دور ہو جائے گی۔ 66 بار 66 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ چلتے ہیں، استخارہ ہو چکے ہیں ویراول سے جنہوں نے کال کیا تھا، ان کے استخارہ کا جواب بھی لے لیتے ہیں، پھر یوٹیوب پر بھی ہمیں بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، ان کے بھی سوالات کو انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے غلام محمد بھائی کے استخارہ کے حوالے سے؟ گل محمد بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا، بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ آپ یہ بیماری کی وجہ سے پیرالائز ہوا ہے، یہ بیماری ہے، کسی کا کیا وغیرہ کچھ نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے ایک سادی سی پلیٹ پر نئی والی، یعنی ایسی پلیٹ، ایسی رکابی جس کو ابھی استعمال نہیں کیا گیا ہے، یہ خرید لے، پلاسٹک کی ہو، اسٹیل کی ہو۔ ایک عمل میں عرض کروں گا وہ تو اسٹیل کی پلیٹ پر ہی کرنا ہے، لیکن ابھی جو میں عمل عرض کر رہا ہوں اس کو آپ کوئی بھی سادی سی پلیٹ کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو لکھنا ہے 11 بار لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ 11 بار آپ لکھ لیں، اور اس میں پانی ڈال کر اپنے والد صاحب کو، یعنی آپ نے پانی ڈالا تو وہ جو بھی لکھا ہوا ہے آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کو دھو کر اپنے والد صاحب کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل پیرالائز کا اثر جو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، والد صاحب کو شفا مل جائے گی۔ ایک دوسرا عمل ہے کہ اسٹیل کی نئی پلیٹ کے اوپر، یہ اسٹیل کی پلیٹ پر ہی کرنا ہے، ابھی جو میں عمل عرض کروں گا دوسرا یہ اسٹیل کی پلیٹ پر ہی کرنا ہے، اور یہ بھی نئی پلیٹ خریدیں، اور اس کے اوپر مکمل سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کو لکھ لیں۔ اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اس کو لکھ لیں آپ، اعراب سے مراد زیر زبر پیش یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو یہ آپ لکھ لیں، اور اس کو لکھنا ہے، اس کو لکھ کر اپنے والد صاحب کو روز اس کی زیارت کروائے۔ اچھا، جب لکھو گے تو اس کا خیال رکھیں کہ جو دائرے والے حروف ہیں، یہ دائرے والے حروف میں دائرے کھلے رکھے، جیسے صاد ہے، میم ہے، ہاں ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، جہاں بھی یہ آئیں گے اس طرح کے دائرے والے حروف تو اس کے دائرے کھلے رکھے، اور والد صاحب کو روز اس کی زیارت کروائے۔ پھر کچھ دن تک زیارت کرانے کے بعد میں اس پلیٹ میں بھی پانی ڈال کر اسے دھو کر والد صاحب کو پلا دے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل والد صاحب کے پیرالائز کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ پارہ 30 کے اندر ہے، سورہ زلزال اس کا نام ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ مبارکہ ہے، پارہ 30 میں آخر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ اچھا، یہ دو عمل تو وہ ہے جس کو پیرالائز ہوا ہے شفا کے لیے۔ ایک عمل ایک ایسا بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کی برکت سے آپ پیرالائز سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یعنی آپ کو پھر کبھی یہ عمل اگر آپ کرتے رہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ پر کبھی پیرالائز کا اٹیک نہیں ہوگا، آپ کو کبھی فالج نہیں لگے گا۔ عمل کرنا ہے روزانہ 100 بار یا اللہ پڑھنے کا، یا اللہ روزانہ 100 بار پڑھا کریں، اور اپنے پورے جسم پر دم کر دیں۔ اس کی ایک برکت تو یہ ہے کہ شیطان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل لقوے سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ عمل دوسرا 100 مرتبہ یا اللہ والا یہ بھی کر لیا کرے تاکہ پیرالائز نہ ہو، اگر کسی کو ہو جائے تو 11 بار لا الہ الا اللہ رکابی پہ لکھ کے دھو کر پلا دے، اور یا سورہ زلزال لکھ کر ایک مرتبہ لکھنا ہے، اور اس کی زیارت پیرالائز کے مریض کو کروائے، اور اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں وہ بھی دھو کر پلا دے۔ پھر چاہے تو اسی پلیٹ پر دوبارہ سے سورہ زلزال لکھے، پھر کچھ دن تک زیارت کروائے، اس سے انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ جی چلتے ہیں یوٹیوب چینل پہ جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں ان سوالات کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، کہ ایک ہے محمد بلبٹی نام ہے ان کا،
برائے کرم ابھی سوال دے دیجئے کوئی اگر وائس میں سوال ہو تو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضرت مجھے ایک استخارہ کروانا ہے جس کا نام ہے کلثوم منصوری. ان کی والدہ کا نام ہے شبو منصوری. ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے تو ان کے لیے ایک استخارہ بتائیے اور وظیفہ بتائیے، آپ سے گزارش ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں کلثوم منصوری کا استخارہ کر کے. اچھا سوال یہ موصول ہوا ہے کہ گھر میں جنات نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا روحانی علاج سلسلے میں سوال ہے. میری وائف عمل سے ہے، ولادت میں آسانی کے لیے وظیفہ چاہیے. انشاءاللہ ولادت میں آسانی کا آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے، میری کزن سسٹر ہبا، ان کی امی کا نام شامینہ ہے، انہیں ڈاکٹر نے پیلیا بتا دیا ہے، تو آپ اس کا روحانی علاج کا وظیفہ بتائیں اور ان کے لیے دعائیں کریں. جی اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے. پیلیا ہے شاید بتا رہے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نظام الدین ہے، میری 2 سال کی بچی ہے، اس کا نام نگار فاطمہ ہے، اس کی والدہ کا نام فوزیہ ہے. بچی بہت دنوں سے بیمار ہے، کچھ روحانی علاج سے ترکیب ہے کہ کچھ استخارہ کرنا ہے اور بچے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. انشاءاللہ عز و جل بچی کی طبیعت کے لیے استخارہ بھی کرتے ہیں، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی استخارہ کرنا ہے. کلثوم ہے جو جی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، خراب رہتی ہے، تو اس کے لیے آپ استخارہ بھی فرما لیں. جی انشاءاللہ. اور ولادت میں آسانی کا روحانی علاج بھی، جب تک استخارہ ہو رہے کچھ روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں. ہمارے اسلامی بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ گھر میں جنات نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس کا کوئی روحانی علاج. تو گھر میں اگر جنات ہے تو آپ ایک کورے پیالے پر، ایسا پیالہ جسے ابھی استعمال نہیں کیا گیا ہے، آپ کوئی بھی یہ پیالہ ہو، اسے یا اس پر جو ہے یا والی لکھے. اچھا اس سے پہلے بھی ہم نے جو پیرالائز کے روحانی علاج عرض کیا کہ پلیٹ پہ لکھنا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس پہ ایسی پین سے لکھنا ہے جیسے اسکیچ ہے، آپ اسکیچ سے اس پر لکھ لیں. اور یہ یا والی بھی جو لکھنا ہے پیالے کے اوپر، تو اس کو بھی اسکیچ سے لکھیں، کیونکہ اسکیچ میں جب یعنی اسکیچ کی لکھائی پر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ اسکیچ کی لکھائی دھل جاتی ہے. یہ سارے عمل میں یہ ضروری ہے، جو پلیٹوں والے عمل بتائے گئے 2 اور جو ابھی ہم نے پیالے والا عمل بتا رہے ہیں، تو اس میں ضروری ہے کہ جب اس پر پانی ڈالا جائے لکھاوٹ پر تو یہ لکھا ہوا مٹ جانا چاہیے، یعنی پانی میں اس کی اینک مٹ جائے، تو پھر یہ عمل انشاءاللہ عز و جل ان کو فائدہ پہنچائے گا. تو اسکیچ سے آپ لکھیں، کوئی بھی کلر کا اسکیچ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل پیرالائز کے لیے بھی شفا مل جائے گی. اور انشاءاللہ عز و جل ابھی جو گھر میں اگر جنات نقصان پہنچا رہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ عمل فائدہ دے گا. آپ نے لکھنا یا والی، یا والی لکھے، پانی ڈالے، اس کو پانی سے دھو لے، یا والی کے لکھاوٹ مٹ جائے اس انداز سے دھوئے، اور پھر اس کے چھینٹے پورے گھر کی دیواروں پر مار دے، مین دروازے پر بھی مارے، اچھے سارے گھر کی دیواروں پر چھینٹے مارے. انشاءاللہ عز و جل جنات اگر ہوں گے تو جنات بھاگ جائیں گے. آپ اس کے لیے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، بمبئی میں کئی مقامات پہ تعویذات کے بستے لگتے ہیں. آپ انبر ناتھ سے آپ نے کال میسیج کیا ہے، تو انبر ناتھ میں بھی جو آپ کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس ہفتہ وار اجتماع کے بعد بھی تعویذات ملتے ہیں. اور آپ کے قریب کلیان ہے، کلیان کے اندر ہر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جی تعویذات کا اسٹال لگتا ہے. آپ چاہے تو وہاں سے جا کر تعویذات حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کے گھر سے جنات
چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ولادت میں آسانی کے لیے ایک روحانی علاج جاننا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ انشقاق، یہ پارہ 30 کے اندر ہیں، سورہ انشقاق کی شروع کی 4 آیات، اسے کسی سادے سے کاغذ پر لکھیں، ایسی پین سے لکھیں جو پانی سے نہ مٹے، جیسے بال پین ہے، پوائنٹر پین ہے، ایسی پین سے لکھے اور اسے لپیٹ کر کپڑے میں سی کر جو حاملہ ہے، جو عورت امید سے ہے، اس کی سیدھی گھٹنوں کے اوپر والے حصے پر اس کو باندھ دیں، اور یہ ڈیلیوری تک باندھے رکھنا ہے، یعنی جب ڈیلیوری کرنے کے لیے جب اندر لے کے جائیں گے اس وقت تک باندھنا ہے، پھر بھلے آپ نکال لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کو نارمل ڈیلیوری کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل اولاد ہوگی۔ یہ عمل ہے سورہ انشقاق کی شروع کی 4 آیتیں، اور سورہ انشقاق پارہ 30 میں آپ کو مل جائے گی، اسے لکھنا ہے۔ لکھنے کی احتیاط وہی ہے کہ دائرے والے حروف کھلے رکھے، زیر زبر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، آپ یہ لکھ لیں تو انشاءاللہ لکھ کر اس کو لپیٹ کر کپڑے میں سی کر ان کے سیدھے پیر پر باندھ دیں، گھٹنے کے اوپر والے حصے پر باندھنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ان کو نارمل ڈیلیوری کے ذریعے بچے کی خوشخبری مل جائے گی۔ ایک عمل پہلے استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی کلثوم منصوری، طبیعت خراب ہے ان کی؟ جی کلثوم منصوری، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نگار فاطمہ، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک وہ یرکان کے لیے بھی ہبہ بنت شمیمہ کا استخارہ تھا، استخارے کے لیے انہوں نے بولی نہیں تھے، انہوں نے اچھا صرف وظیفہ مانگا ہے ٹھیک ہے، یرکان صحیح، کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ جن کی طبیعت خراب رہتی ہے، کلثوم منصوری کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ان کے اوپر 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 بار یا مؤمنو پڑھیں اور ان کے اوپر وہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل ان کو صحت نصیب ہو جائے گی۔ ایک تو عمل یہ ہے، پھر دوسرا یرقان کے لیے 2 روحانی علاج کرنے ہیں۔ ایک تو آپ سب سے پہلے سورہ بینہ، یہ سورہ بینہ بھی پارہ 30 میں 23 نمبر کا رکوع پہ جو مکمل صورت ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ مکمل صورت کو ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اسے لپیٹ کر، جسے یرقان ہے، پیلیا ہے، اس کو پہنا دیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں اس کا یرقان، اس کا پیلیا ختم ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ تو ایک تو عمل آپ یہ کر لیں کہ سورہ بینہ لکھیں اور گلے میں پہنا دے۔ دوسرا یا حسیبو، یا حسیبو، یا حسیبو یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، صفاتی نام ہے، اسے 300 بار پڑھنا ہے 21 دن تک، اور پانی پہ دم کر کے جو یرقان کا مریض ہے اس کو پلاتے رہے، انشاءاللہ عز و جل پیلیا، جوائنڈیس، یرقان یہ سب ایک ہی نام ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے مریض کو شفا مل جائے گی۔ 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے، روزانہ 300 بار یا حسیبو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانا ہے۔ نگار فاطمہ بنت فوزیہ بچی کچھ دنوں سے بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی ہیں، تو ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار 1000 ٹائمز یا حیو پڑھیں اور ان کے اوپر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی۔ اچھا ناظرین یاد رکھیں، ابھی بالکل یعنی گرمیاں تھیں، گرمیاں ختم ہوئی ہیں اور بالکل بارش شروع ہو گئی۔ بمبئی اور مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں تو یہ حال ہے، پورے انڈیا کا تو مجھے نہیں پتہ، البتہ اس طرف کے علاقوں میں اس طرح کی کیفیت کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ بچے بالخصوص بیمار ہو رہے ہیں۔ تو آپ بچوں کی طبیعت کا خیال رکھیں، ہو سکے تو پانی گرم کر کے پھر اسے استعمال میں لائیں، گھر کے سارے افراد اسی طرح پانی استعمال کریں۔ جہاں تھوڑی بھی طبیعت خراب ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ڈاکٹر سے علاج کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اچھا ایک عمل جنرل بیماری کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ طبیعت خراب ہو جائے، بخار آ جائے، نزلہ ہو جائے، کچھ بھی تکلیف ہو، کیسی ہی بیماری آ گئی، آپ نے 11 بار یا سلام، 111 بار یا سلامو،
111 بار یا سلامو اور 11 بار اول آخر درود شریف یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا جس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے اس کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ بلکہ ہو سکے تو آپ ان دنوں اپنے معمولات میں چیز شامل کر لیں، یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل تمام بیماریوں سے، جو بھی بیماری آپ کو ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اجازت پہ یہ بھی ہو کہ گھر والے پانی کو گرم کر کے استعمال کرے، پینے کے پانی جو ہوتے ہیں جی کہ بارش کے موسم میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پانی کے اندر جو ہے نا تھوڑا سی تغیر پن آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے، جی تو اس وجہ سے شاید کئیوں کا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ پینے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ صحیح، بیماری کا معاملہ چلتے رہتا ہے۔ اگر اس میں یہ ہے کہ پانی کو گرم کر کے استعمال کیا جائے، جی گرم پانی استعمال کرے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی حفاظت رہے گی، اپنے سارے حفاظتی اقدامات بھی کریں۔ جی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام عرض ہے، میں دھوراجی گجرات سے بول رہا ہوں، محمد رضا۔ دراصل فلیٹ بہت وقت سے ہم نے رینٹ یعنی کرایہ پر دینے کے لیے رکھا ہے۔ پہلے کرایہ دار آتے تھے مگر اب کوئی کرایہ دار نہیں مل رہے۔ کوئی کرایہ دار مل جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری، مومن آباد مہاراشٹرا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی ہیں جن کی شادی کو 6 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اب تک ان کو اولاد نہیں ہے، علاج بھی جاری ہے۔ گزارش یہ تھی کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی آپ بتا دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری امی کا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام فرزانہ عابدہ انصاری ہے۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو اس سلسلے میں مجھے استخارہ کرانا ہے اور اسی سلسلے میں مجھے وظائف بھی بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اسلام بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، حافظہ مضبوط ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج انہیں جاننا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل پہلے ان کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں کہ حافظہ اگر کسی کا کمزور ہے تو انہیں چاہیے کہ 786 بار 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر دے، اور اس پانی کو صبح و شام اور دوپہر یعنی دن میں 3 بار اس پانی کو پیے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ٹائم۔ دوسرا عمل، فرض نماز کے فوراً بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد میں نماز کی پابندی کرنی ہے، کہ نماز کی پابندی نہ کرنا گناہ ہے، اور گناہ سے عقل کمزور ہو جاتی ہے، تو ہر گناہ سے بچنا ہے۔ آنکھوں کی بد نگاہی کے گناہ کے حوالے سے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ آنکھوں کی بد نگاہی کے گناہ سے قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر چاہے وہ فلم ڈرامے دیکھ کر آنکھوں سے گناہ کرے یا بد نگاہی کر کے آنکھوں سے گناہ کرے، اس گناہ سے بچنے کی بھی ہم کوشش کریں، ہر گناہ سے بچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور آپ نے فرض نماز کے فوراً بعد اپنی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یا قویو، اللہ پاک کا نام ہے یا قویو، اسے 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ جب آپ نے یا قویو 11 بار پڑھ کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اپنے سینے پر آپ دم کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ دوسرا، ہمارے اسلامی بھائی ہیں گجرات سے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ گھر رینٹ پر نہیں جا رہا ہے، گھر فلیٹ ہے، گھر دینا چاہتے ہیں رینٹ پر لیکن گھر نہیں جا رہا ہے رینٹ پر۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 7 دن کنٹینیو یہ عمل کریں، 7 دن کنٹینیو 7 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، 7 بار پڑھنا ہے، 7 دن کنٹینیو عمل کرنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ
درود شریف کے، یعنی یہ عمل میں 7 ہیں، 7 مرتبہ اول آخر درود شریف، 7 مرتبہ یا وہابو، اور 7 دن عمل کرنا ہے کنٹینیو، گیپ کوئی دن نہ کرے۔ اب 7 مرتبہ آپ نے یہ عمل کر لیا، اس کے بعد میں اللہ پاک سے دعا کرے، ایسے 7 دن عمل کرنا ہے۔ عمل کے بعد میں اللہ کریم سے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل جلد کرایہ دار مل جائے گا، اور اچھا کرایہ دار بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گا۔ جی دوسرا روحانی علاج ہے، مومن آباد سے ہم سے رابطہ کیا تھا عمران بھائی نے، یہ بڑے بھائی کے یہاں ابھی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں بے اولادی اگر کسی کے گھر ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو میاں بیوی دونوں کو ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کرنے کی کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اولاد ہو جائے گی۔ دوسرا عمل بے اولادی دور کرنے کے لیے 41 بار یا اولو یا اولو یا اولو یہ عمل کرنا ہے، اور اسے 41 بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں، انشاءاللہ عز و جل یہ دونوں عمل کرے، میاں بیوی کر لے یا بیوی کر لے یا میاں کر لے، دونوں میں سے کوئی ایک کر لے یا دونوں کر لے، انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہو جائے گی۔ اچھا ایک عمل ہے، اگرچہ یہ اسپیشل ہے کہ لڑکے کے لیے کہ اولاد نرینہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اس کے لیے اسپیشل عمل ہے، لیکن اگر ہم پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اگر لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بے اولادی دور ہو جائے گی۔ تو ایک تیسرا عمل بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 10 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 10 بار یا باریعو یا باریعو یا باریعو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف 10 بار یا باریعو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اسلامی بہنیں چونکہ جمعہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے، تو یہ اس دن ظہر کی نماز پڑھے گی، لیکن عمل صرف جمعہ کے دن کرنا ہے۔ جمعہ کے دن یہ ظہر کی نماز پڑھے گی اسلامی بہنیں، اور اس کے بعد میں یہ عمل کرے گی، اور شوہر جمعہ پڑھے گا، جمعہ پڑھنے کے بعد میں 10 بار یا باریعو پڑھے گا۔ کچھ دن آپ یہ ہر جمعہ کو کرنا ہے، کچھ جمعہ یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو خوشخبری کے آثار نظر آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ایک سوال ہوا تھا فرزانہ بنت عابدہ، روحانی علاج کے پہلے ان کے استخارہ کے جوابات بھی لے لیتے ہیں۔ ان کا استخارہ تھا، جی استخارہ کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ، کیا نہیں میں ٹھیک ہے، آپ ان کا استخارہ فرما لیں جب تک ہم کچھ اور سوالات شامل کر لیتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الکریم ہے، میں پرتاول گورکھپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی محمد آزاد خان کو چیچک کی بیماری ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں، اور اس کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیں، اور اس کے نرینہ اولاد کے لیے بھی دعا کر دیں، اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو آپ کے چیچک کی جس کو بیماری ہے تو مریض کو چاہیے، اگر مریض یہ عمل کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ مریض خود یہ عمل کرے، اور اگر مریض یہ عمل نہیں کر سکتا ہے، اس کی طبیعت میں اس طرح کا نشاط پن نہیں ہے، فریشنس نہیں ہے کہ وہ یہ عمل کر سکے، تو پھر گھر کا کوئی فرد اس پر یہ عمل کر کے دم کر دے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ 11 بار درود تاج، درود تاج میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے القابات کا ذکر ہے، بہت پیارا ہے درود تاج۔ یہ مکمل درود تاج کو 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ 11 بار پڑھ کر مریض پر دم کر دے، چاہے تو پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل چیچک جس کو چکن پاکس بھی انگلش میں کہتے ہیں، تو آپ یہ مریض پہ جب دم کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل درود تاج کی برکت سے ان کا چیچک ختم ہو جائے گا، ان کو شفا مل جائے گی۔ اچھا ناظرین اکرام، اصل میں چیچک کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بدن پر جو ہے نا وہ چھالے پڑ جاتے ہیں، زخم سی ہو جاتی ہیں مختلف جگہوں پر، چھوٹے چھوٹے چھالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ بعد میں دھیرے دھیرے اس کے اوپر پپڑی جم جاتی ہے، اور جب یہ چیچک کی بیماری ختم ہوتی ہے، یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیچک کی بیماری تو ختم ہو گئی، لیکن یہ جو چھالے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے پہلے زخم ہوتے ہیں، باریک باریک لال لال رنگ کے دانے نکلتے، پھر یہ جو ہے وہ
چھالے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اس میں خارش بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں. جب یہ شفا مل جاتی ہے تو اس کے بعد میں بعض اوقات کالے کالے دھبے چہرے پہ رہ جاتے ہیں، ہاتھوں پہ رہ جاتے ہیں. تو میں ایک ایسا بھی روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر اگر چیچک کی بیماری کی وجہ سے دھبے رہ گئے ہیں تو اس سے آپ کو شفا مل جائے گی. آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کے بعد 15 بار یا نورو یا نورو یا نورو 5 نمازوں کے بعد 15 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر دیں، اور جہاں جہاں یہ دھبے ہیں، جہاں جہاں یہ داغ ہے کالے رنگ کے، ان تمام دھبوں پر آپ ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل دھبے وغیرہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے. جی چلتے ہیں، استخارہ ہو چکا ہے، اس کا جواب کی طرف. جی استخارہ کیا گیا فرزانہ کا. جی ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. جی تو ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ کو ابھی تو ویسے طبیعت خراب رہتی ہے تو اس کے 2-3 روحانی علاج ہم نے پہلے بھی بیان کیے. تو 115 مرتبہ یا مؤمنو والا، 1000 بار یا حیو والا، اور 111 بار یا سلامو والا. تو آپ چاہے تو ان تینوں میں سے ایک کوئی روحانی علاج کر لے اور اپنی والدہ پہ دم کر دے، یا والدہ خود ہی عمل کر کے دم کر لے، یا پانی پہ دم کر کے پی لے. جو عمل پانی پہ دم کر کے پینے والا ہے جیسے 111 بار یا سلامو تو وہ اسی طرح کرے، اور 1000 بار یا حیو اور 115 بار یا مؤمنو والا عمل یہ انسان پہ جس کی طبیعت خراب ہے اس پہ دم کرنا ہے. تو یہ آپ چاہے تو عمل کر لے. ایک اور عمل آپ کو عرض کرتا ہوں، 3 دن کنٹینیو بغیر گیپ کیے، بغیر ناگا کیے 3 دن کنٹینیو آپ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کرتے رہیں. 3 دن عمل کرنا ہے، 3 دن کنٹینیو کرنا ہے، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور والدہ پہ دم کرے. انشاءاللہ تیسرے دن کے دم کی برکت سے، یعنی پہلے دن دم، دوسرے دن دم اور تیسرے دن، یہ تینوں دن کے عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل والدہ کو شفا مل جائے گی. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کی جان کی حفاظت فرمائے. ایک سوال ہم سے یوٹیوب چینل پہ سوال کیا ہے، شاہدہ عرفان ہے، نئے بزنس میں ترقی کے لیے روحانی علاج جاننا ہے. اگر آپ نے نیا بزنس شروع کیا ہے اور آپ بزنس کی ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے تو اب یہ عمل کر لیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 35 ٹائمز 35 بار ایک سادے کاغذ پر لکھیں. اچھا لکھنے میں خیال یہ رکھنا ہے کہ 3 مرتبہ میم آئے گا اور 1 مرتبہ اس میں جلالت ہاں میں اس میں جلالت اللہ میں ہاں آئے گا. تو یہ 4 مقامات پر دائرے کھلے رکھے اور 35 ٹائم آپ بسم اللہ ایک سادے کاغذ پر لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل. اس کو لیمینیشن کر کے اپنی دکان ہے یا کاروبار کے لیے آپ نے آفس شروع کیا ہے، جو بھی آپ نے جگہ لی ہے جس کے پر آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں لٹکا دے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں ترقی بھی ہوگی اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی. دوسرا عمل جو ہے، اگر آپ نے کاروبار ابھی شروع نہیں کیا ہے، کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کا پروسیس شروع ہے، تو آپ روزانہ 20 بار یا نافعو یا نافعو یا نافعو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا نافعو 20 بار پڑھا کرے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار شروع بھی ہو اور کاروبار میں ترقی بھی ہو، نقصان سے بچے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ مراد پوری ہوگی. ویراول کے بستے کا ایڈریس کسی نے ہم سے جانا ہے کہ ویراول کے بستے کا ایڈریس بتا دیجئے. ویراول سے ایک سوال بھی ہوا تھا، انہوں نے بھی شاید ایڈریس کے لیے ہم سے کہا تھا. تو ویراول کے اندر حسینی چوک فیضان اہل بیت، مسجد اہل بیت کے اندر ہمارا تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے عصر کی نماز کے بعد. حسینی چوک ویراول مسجد اہل بیت، عصر کی نماز بعد یہاں تعویذات ملتے ہیں. تو جو ویراول کے رہنے والے ہیں، تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں سے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. تعویذات کی برکت سے آپ کی پریشانی، مشکلات، بلائی بھی دور ہوگی. جو روحانی علاج آپ کو سلسلے میں بیان کیے گئے، آپ ان روحانی علاج کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیں انشاءاللہ عز و جل. ان کی بھی برکتیں آپ پائیں گے. ناظرین میں جاتے جاتے آپ کو ایک مشورہ دوں گا، کل بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ ہوگا. منگل اور بدھ
2 دن انشاءاللہ عز و جل ہم 4 بجے سے 5 بجے تک آپ کے ساتھ میں لائیو ہوں گے اس سلسلے کے اندر. آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ 4 بجے روحانی علاج سلسلہ آنا ہے، اور اس میں ہم چونکہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے مبارک نام جو کہ مختصر ہوتے ہیں لیکن فضائل و کمالات میں بڑے جامع ہیں، اس کی برکتیں بہت ہے، تو ہم یہی نام آپ کو بیان کریں تاکہ آپ یہ عمل کو آسانی سے کر سکے. تو آپ اپنے ساتھ میں ایک ڈائری اور قلم لے کر بیٹھا کریں. جب بھی یہاں روحانی علاج آپ کو بیان کیا جائے تو آپ ٹاپک کے ساتھ، جیسے بیماری کا ٹاپک آیا تو بیماری لکھ کر روحانی علاج لکھ لیا کرے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے دنوں میں بھی آپ کو یہ لکھے ہوئے اعمال، یہ لکھے ہوئے اوراد و وظائف فائدہ پہنچا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی. اچھا ناظرین، جب آپ ہمیں سوال ابھی ایم سی آر سے یہ بات بتائی گئی ہیں کہ آپ ہمیں سوالات ریکارڈ کرواتے ہیں، تو جب بھی آپ سوال ریکارڈ کروائیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز نہ آئے. بعض اوقات گاڑیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہوا کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اب آپ کو سوال ریکارڈ کروانا ہے اور سوال آپ 30 سے 35 سیکنڈ، بہت زیادہ ہو گیا، 40-45 سیکنڈ کا آپ سوال ریکارڈ کرائے، تو پنکھا اگر پنکھے کے نیچے کھڑے تو تھوڑا دور ہو جائے یا پنکھا بند کر لے، یا پھر گاڑیوں کی طرف آپ ہے کہ آپ کے آس پاس سے گاڑیاں گزر رہی ہے تو وہاں سے تھوڑا دور ہو جائے، یعنی آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز نہ آئے، اس کا خیال رکھیں تاکہ ہمیں مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آئے. بعض اوقات بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ اپنا یا اپنی والدہ کا نام بتا رہے ہوتے تو اس میں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے، نام صحیح سنائی نہیں دیتا ہے. اور یاد رہے کہ استخارہ کرنے میں اگر نام کی غلطی ہو گئی تو جواب بھی مختلف آنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو نام اپنا کلیئر بتائے، اپنی والدہ کا نام کلیئر بتائے، اور کوشش کرے کہ سوال ریکارڈ کرواتے وقت آپ کے بیک گراؤنڈ سے آپ کے آس پاس کوئی چیز نہ ہو تاکہ آواز میں بیک گراؤنڈ میں کوئی وائس نہ ہو، صرف آپ کی آواز ہمیں سنائی دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا بیٹھنا، سننا سنانا، روحانی علاج بیان کرنا، استخارہ کرنا قبول فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، اب سلسلے کا وقت مکمل ہوا. اختتام پر ہم دعا کرواتے ہیں، دعا بھی ہوگی. بس آخری بات یہ بتا دوں کہ کل بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلہ لائیو ہوگا. آپ اپنے دوستوں کو اس کی اطلاع، اس کی دعوت ضرور دے دے. ہمارا چینل FGN چینل بھی دیکھتے رہے، اس کے مختلف سلسلے دیکھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. یا اللہ پاک ہم سب کا سننا سنانا، یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما لے. اسے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ماہ محرم الحرام کی مبارک ساعتیں ہیں، یہ حرمت والے مہینے کا تجھے واسطہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے. ہم سب کی بے حساب اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے. ہم سب کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے. حضرت امام حسین، شہیدان و اسیران کربلا اور تمام اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ پاک ان کا جو خوف خدا ہے اس کی بھی ہمیں برکت عطا فرما دے. ہمیں بھی ان کے طرح خوف خدا نصیب فرما. جو ان کا علمی مقام ہے یا اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرما دے. ان کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ پاک فیضان اہل بیت سے اور فیضان فاروق اعظم سے ہمارے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دے، جن کے علاج جاری ہے وہ کامیاب فرما دے، دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے. یا اللہ عز و جل جو پیلیا کی بیماری میں گھرا ہے اسے شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے ان کے جائز حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. حرام کی آمیزش سے ان کی روزی کی، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما. یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے. جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں یا کوئی بیٹی کا طلبگار ہے اسے ان کی طلب کے مطابق اپنے فضل سے عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں آل اولاد میں بھی برکت عطا فرما. ہم سب کو آفتوں سے بچا لے، حادثات سے بچا لے، بری موت سے بچا لے، برے مقدر سے ہم سب کو بچا لے. خیر ہمارا مقدر فرما دے. ایمان و عافیت کے ساتھ پیارے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. جنت الفردوس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے.
آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.